افغانستان میں جنگ کے جو آخری برس تھے اس میں افغان طالبان نے اپنا ایک تھنک ٹینک تشکیل دیا تھا، جس نے جنگ کے بعد کا روڈ میپ اپنا پورا تشکیل دیا تھا کہ جنگ کے بعد ان کو کیا کیا کرنا ہے۔ تو جس وقت طالبان نے کابل کے اوپر ٹیک اوور کیا تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے یعنی اس کے اگلے ہی دن سے انہوں نے روڈ میپ کے مطابق جو انہوں نے تشکیل دیا ہوا تھا، 3 سمتوں میں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ اور اس وقت جب ان کو تقریباً 2 برس ان کو ہو چکے ہیں افغان طالبان کو اپنی حکومت دوبارہ سے قائم کیے ہوئے، تو اس میں وہ خاصی پیش رفت کر چکے ہیں۔ اگر ہم اس روڈ میپ پہ ایک نظر ڈالیں، جس طرح ہماری ان کے جو عہدیداران ہیں افغان طالبان کے، ان سے گفتگو ہوئی، تو سب سے زیادہ جو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ کیا ہے، اپنی جو عسکری تنظیم سازی ہے اس کے اوپر۔ افغانستان کے جو موجودہ حکمران ہیں طالبان، انہوں نے اس وقت 3 لاکھ افراد پہ مشتمل اپنی ایک مضبوط سیکیورٹی فورس تشکیل دینے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی جو فوجی سربراہ ہیں وہ لسانی طور پر ایک اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان بدخشاں سے ان کا تعلق ہے۔ قاری فطرت فصیح الدین فطرت ان کا نام ہے، قاری فصیح الدین فطرت، اور وہ فارسی بولنے والے ہیں۔ اور افغانستان میں جو جتنی بھی مسلح افواج ہیں اس وقت، اس کے سب جو سربراہ ہیں، جس کو آرمی چیف کے نام سے وہ بلاتے ہیں، قاری فصیح الدین فطرت اس کے اس وقت سربراہ ہیں۔ اور ان کا جو مین کردار ہے، جس طرح ہم نے دیکھا، ان سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو امریکہ نے جو افغانستان میں اڈے قائم کیے تھے، وہاں پر اپنے جو لڑاکا جنگجو جو تھے، جن کا تعلق زیادہ تر دیہاتوں سے تھا، ان کو تربیت دینا، نظم و ضبط کے اندر لانا، جدید اسٹریٹجی، ہتھیار اور ان امور کے اوپر ان کو اس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اس فوجی تربیت میں ایک حیران کن عنصر یہ ہے کہ افغانستان کی جو تشکیل و نو جو فوج کی طالبان کر رہے ہیں، اس میں ایران، روس، چائنا کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی اپنا کردار ادا کرنے کا متمنی ہے، اور کافی کچھ حد تک ٹیکنیکل سپورٹ جو ایئر فورس ہے افغانستان کی اس وقت، انڈیا بھی وہاں پر دے رہا ہے۔ اور اس چیز میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بھی اس تشکیل و نو کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں افغان طالبان کی اپروچ اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے امداد لینے کے لیے کبھی کسی ملک کو یہ کہہ کے منع نہیں کیا کہ یہ انڈیا ہے، اگر تو ہم اس سے امداد نہ لیں۔ دوسرا جو روڈ میپ کے اندر ان کا نقطہ تھا وہ تھا معاشی بڑے بڑے منصوبے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان کے اندر بہت بڑے بڑے معاشی منصوبے فوری طور پہ شروع کیے تھے، جس میں سب سے بڑا منصوبہ کشٹپا کنال ہے۔ کشٹپا کنال جو ہے وہ تاجکستان کی سرحد سے ایک ریگستان کے اندر ایک بہت بڑی نہر ہے جو مزار شریف تک تقریباً آ رہی ہے، اور دریائے آمو کے پانی کا بڑا حصہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے ریگستانوں میں لے آئے ہیں۔ اور یہ منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا ہے، جس طرح کے تقریباً 50% اس کی جو تعمیرات ہیں طالبان اس کو مکمل کر چکے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ افغانستان کے اندر ایک سبز انقلاب کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا، اور افغانستان کو گندم اور یہ دیگر غذائی جو اجناس ہیں وہ باہر سے منگوانے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئیں گی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جب یہ کنال کا جو منصوبہ طالبان نے اناؤنس کیا تو دنیا کا خیال تھا کہ وہ اس کو کر نہیں سکیں گے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی بغیر کسی غیر ملکی امداد کے اس کو کافی حد تک انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اور ازبکستان، تاجکستان اور جو ترکمانستان ہے، ان کے جو تحفظات ہے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ اسی طرح جو دریا افغانستان سے ایران میں داخل ہو رہے تھے، طالبان نے اس کا پانی بھی روک کے وہاں پر ڈیم بنائے ہیں اور اس کو زراعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کے باعث ایران کے ساتھ افغان طالبان کی کچھ سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسرے جو بڑے معاشی منصوبے ہیں، کانکنی کے حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے ٹھیکے چائنا کو دیے ہیں، جس میں سے تیل اور گیس کے ٹھیکے بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر سے پروڈکشن شروع بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو شاہراہات ہیں افغانستان کی، ان کی تعمیر و نو شروع کی ہوئی ہے، اور افغانستان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹول پلازے
باقاعدہ ٹول پلازے افغانستان میں طالبان نے قائم کرنا ہائی ویز پہ شروع کیے ہیں، ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ، اور جو انجینئرنگ کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، کارخانے ہیں افغانستان کے اندر، اشیاء کی تیاری ہے، وہ افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پر طالبان نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تیسرا جو ان کا منصوبہ جس کے حوالے سے پوری دنیا کو تشویش بھی ہے، وہ غیر ملکی جو جنگجو افغانستان میں طالبان کی حمایت کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان سے متعلق ہے۔ اس چیز سے کبھی بھی طالبان نے بھی انکار نہیں کیا کہ غیر ملکی جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد افغانستان میں موجود ہے، اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی خبرگیری یا دستگیری کرنا یا ان کی فلاح و بہبود طالبان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان دنیا کو بارہا اس بات کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ افراد بیرون ملک کسی کے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں بنیں گے، لیکن ایسی خبریں گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں کہ جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں، جس طرح TTP ہے پاکستان کی، یا ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں ازبکستان، تاجکستان یا چیچنز، وہاں کی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے افراد یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی جاری ہے۔ اس طرح ترکمانستان کی جو چائنا کے اندر جو علاقہ ہے، وہاں کے افراد بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے دنیا کے لیے ایک تشویش کی بات ہے، اور اس حوالے سے بھی طالبان کی دوہری پالیسی ہے۔ ایک ان کی پالیسی وہ ہے کہ جو وہ دنیا کے سامنے بتاتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک اور پالیسی بھی ہے جو انٹرنل وہ ڈسکس آپس میں کرتے ہیں۔